السلام علیکم جی۔ آج میں نے کہا سیاہ کانورسیشنز میں آج میں اکیلا ہی آپ سے بات کروں گی۔ سیاہ کانورسیشنز جیسے کہ آپ کو پتا ہے، میری کوشش ہے کہ آپ کو ہم اکنامکس سمجھائیں، اکنامکس کی بات کریں۔ مجھے سارے ٹی وی چینلز کہتے ہیں کہ پاکستان میں اکنامکس نہیں چلتی، کہ پاکستانی لوگ اپنی اکانومی کے بارے میں، اپنے پیٹ کے بارے میں، اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں۔ ان کو شوق ہے پولیٹیکل ڈرامہ دیکھنے کا، ان کو شوق ہے کہ روز شام کو وہ بات سنے کہ جی تین پولیٹیشین آ کے لڑ رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے بھائی آپ یہ ہو جائے گا، وہ کہہ رہا ہے یہ ہو جائے گا، ہم دھرنا دیں گے، ہم لڑیں گے، ہم جناب بیلاروس بھاگیں گے، ہم جوڈیشری کو ماریں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم پیکا لے آئیں گے۔ اس سب کا اکانومی اور آپ کی صحت کا بہت برا اثر ہوتا ہے، اچھا اثر نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بچوں کی فیوچر ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ بھی خوشحالی دیکھیں، یہ جو مجھے اینکرز پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب مہنگائی ہو گئی، بھائی مہنگائی تو ہونی ہے، اگر آپ لوگ کو کوئی شوق نہیں ترقی کا تو کیا ہوگا؟ تو آج آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ہمارا سول سروس کا نظام بہت فرسودہ ہے۔ انہوں نے کھل کے کہہ دیا کہ یہ نان ٹرانسپیرنٹ ہے، یہ اوور سینٹرلائزڈ ہے، یہ پولیٹیسائزڈ ہے، ان لوگوں نے سارے بورڈز بھی قابو کیے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے ہر چیز میں 4-5 بندے ڈیسیژن لیتے ہیں اور وہ پولیٹیشنز کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہم سب کے سوچنے کی بات ہے۔ اس ماحول میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ آپ سب نے سنا ہے کہ آئی پی پیز جو ہیں وہ لوٹ گئے ملک۔ تو آئی پی پیز کون لے کے آیا تھا بھائی؟ آپ اور میں لے کے آئے تھے؟ کیا ہمارا کوئی بھائی بہن لے کے آیا تھا؟ یہی لوگ لے کے آئے تھے نا۔ سول سروس کیا ہوتی ہے؟ سول سروس وہ چیز ہے جہاں ساری حکومت کی کاغذی کاروائی ہوتی ہے، آپ کی پراپرٹی رائٹ سے آپ کی پرمیشنز، جو پالیسی بنتی ہے، جو پالیسی کو مانیٹر کیا جاتا ہے، جو حکومت خریدتی بیچتی ہے، وہ سب چیزیں سول سروس کے ہاتھوں میں۔ اور اگر کوئی نئی چیز آتی ہے جیسے کہ آئی پی پی ہے یا معدنیات بیچنی ہے تو وہ سول سروس کرتی ہے۔ تو سول سروس کیا ہے جو ہم آئی ایم ایف نے بھی کہہ دیا کہ یہ نان ٹرانسپیرنٹ ہے، یہ حاوی ہے، پولیٹیسائزڈ ہے اور یہ ایفیشنٹ نہیں ہے۔ اچھا، ہم پچھلے 50-60 سال سے بلکہ 70 سال سے سول سروس ریفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم نے کیا بھی ہے، میں مانتا ہوں کیا، پر سارا الٹ طرف گئے۔ جو ہم نے ریفارم کیا وہ یہ کیا ہے کہ جی ہم نے سول سروس کو پولیٹیشنز کے ماتحت کر، وہ آپ پولیٹیشنز کے پٹھو بن گئے۔ جو پولیٹیشین کہتا ہے وہ مان جاتے ہیں، پولیٹیشین کہتا ہے آئی پی پی لگا وہ مان جاتے ہیں، پولیٹیشین کہتا ہے معدنیات لگا وہ مان جاتے ہیں، بجائے اس کے کہنے کے کہ بھائی جان پہلے پالیسی کہاں ہے، چلیں ہم پالیسی بناتے ہیں، لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، ٹرانسپیرنٹلی پالیسی بناتے ہیں، آپ پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں، ہم بات کرتے ہیں۔ وہ ان کو مشورہ دیتے ہیں پارلیمنٹ میں نہ ڈسکس کرنا، آرڈیننس بنا لو، آرڈیننس بنا کے پھر بعد میں پارلیمنٹ میں کوائٹلی لا بنا دینا۔ جو آپ نے دیکھا ہے بہت دفعہ ہوا ہے، یہ 26 امینڈمنٹ بھی یہی ہوئی ہے، یہی پیکا ایکٹ بھی ہوا ہے، ڈسکشن کوئی نہیں، بس لا بن گیا۔ یہ کون ایڈوائز کرتا ہے؟ یہ سول سروس کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ پولیٹیسائزڈ ہیں۔ اگر پولیٹیسائز نہ ہوتے تو وہ کہتے بھائی ہم قاعدے پہ کام کریں گے، قاعدہ لکھا ہوا ہے۔ اب جناب یہ سول سروس ہے کیا؟ یہ تو لارڈ مکولن نے بنائی تھی۔ کس لیے بنائی تھی؟ کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی نوکری کرے اور گورے کے لیے یہاں سے ایک امن امان کا نظام رکھے، اور دوسرا یہاں سے جو بھی چیزیں چوری کر سکتے ہیں چوری کر کے، کوئی نوٹ ڈائمنڈ ہوا جو چیزیں اٹھا کے وہاں بھیج دے۔ وہی سول سروس ہم نے ابھی تک رکھی ہوئی ہے، بہت کم اس میں رد و بدل کیا ہے۔ گورے کا ڈپٹی کمشنر ہے، گورے کا ریونیو آفیسر ہے، گورے کا سب کچھ ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سول سروس کیا ہے، اس کو چینج کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟
آپ خود سوچئے، یہ سال 2025 کا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ چکی ہے، ڈرائیور لیس کارز آ چکی ہیں، روبوٹس آ چکے ہیں. آپ اور میں اس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ انشاءاللہ دیکھیں گے، یوٹیوب آ چکا ہے، ای میل آپ سب استعمال کرتے ہیں، سیل فون آپ سب استعمال کرتے ہیں. ہماری سول سروس ابھی تک پیپر پہ ہے، فیتے والی فائلیں ہیں، اور سیکٹری صاحب اس پہ نوٹس ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور پھر وہ آپ اوپر نیچے جاتی ہے، ہر کوئی ہاتھ سے نوٹ لکھتا ہے، پڑھا بھی نہیں جاتا بعد میں. یہ نظام، یہ نظام لارڈ مکالے نے جب بنایا تھا، اور اس نے کہا تھا ڈپٹی کمشنر کیا، ایک دیہات میں ایک ڈسٹرکٹ تھی، اس کا مینیجر تھا. اب دیہات ختم ہو گیا. ہمارے یہاں اتنے بڑے بڑے شہر ہیں، لندن سے بڑے شہر ہیں، کراچی لندن سے دگنا ہے، لاہور لندن سے دگنا ہے، فیصلہ آباد لندن سے بڑا ہے. اتنے بڑے بڑے شہر، وہاں ڈپٹی کمشنر لگا ہوا ہے. مطلب سمجھ ہی نہیں آتی، نظام ہی نہیں سمجھ آ رہا. پھر اب سوچئے کہ جی ایک سیکرٹری صاحب ہے، سیکرٹری صاحب جناب ہر چیز چلا رہے ہیں، بجلی بھی وہ چلاتے ہیں. اچھا، دوسرا سیکرٹری ایجوکیشن ساری چلاتا ہے. یہ کیا نظام ہے؟ یہ فرسودہ نظام، پرانا نظام جو گورے کا نظام تھا، اپنے لیے بنایا تھا یہاں سے چیزیں لے جانے کے لیے. کیا یہ ہمیں چاہیے؟ از دس واٹ یو وانٹ؟ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سول سروس ریفارم پہ میں تو بہت لکھتا رہا، آپ سب کو پتا ہے. میرے سے سول سروس ناراض بھی بہت ہے کہ وہ کہتا ہے یہ ریفارم کیوں کرنا چاہتا ہے، ریفارم کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ماشاءاللہ خوش ہیں. چلیں آج تھوڑی سی ریفارم بات کرتے ہیں. ہم نے بہت اس پہ کمیشنیں بنائی ہیں، میرے خیال کو 40 کمیشنیں بن چکی ہیں، 50 چیزیں بن چکی ہیں. بھٹو صاحب نے ایک ریفارم کیا تھا جو سول سروس کو پیچھے لے گیا. بھٹو صاحب نے سول سروس کو پولیٹیسائز کر دیا، اس نے اپنے متحد کر دیا، اس کو شوق تھا اپنی راج کا، اس نے کر دیا. اب سول سروس ہر پولیٹیشین کے ساتھ لگ جاتی ہے. ایک اور چیز جو پولیٹیشین کے ہاتھ میں نہیں تھا، ان کی ٹرانسفر پروموشن. اب انہوں نے ٹرانسفر پروموشن بھی پولیٹیشین کے ہاتھ میں رکھ لی ہے. تو اگر پولیٹیشین سب کچھ کنٹرول کرتا ہے، ان کی ٹرانسفر پروموشن، ان کی اپوائنٹمنٹس، تو بات ہی ختم ہوگی. پھر نوکر تو پھر وہ ان کے ہو گئے نا، آپ کے میرے نوکر تو نہ ہوئے. اور جو ان کا فنکشن ہے کہ انہوں نے ریکارڈ کیپنگ کرنی ہے، انہوں نے مانیٹرنگ کرنی ہے. جیسے کہ آپ نے انڈر پاس بنایا تو بتائیں چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. جیسے کہ آپ نے کچھ بنانا ہے، یونیورسٹی بنانی ہے، تو کسی نے پہلے تحقیق کرنی ہے یونیورسٹی کیسے بننی ہے، کیوں بننی ہے، ٹھیک ہے، وجہ کیا اس کی. یہ ان کا کام تھا، وہ انہوں نے چھوڑ دیا. جیسے کہ آپ نے اگر آٹے کی پالیسی بنانی ہے یا چینی کی پالیسی بنانی ہے، تو آپ نے کوئی تحقیق کر کے کوئی کاغذ لکھنا ہے، کوئی پیپر لکھنا ہے جو پبلک کو دینا ہے، پبلک کو پتا چلے. وہ تو انہوں نے کام چھوڑ دیا. آپ اگر غور کریں ناظرین، آپ جائیں انڈیا آفس لندن، جب بھی جائیں تو انڈیا آفس ضرور جا کے چیک کریں. انڈیا آفس بھرا پڑا ہے گورے کے سول سروس. وہ کام کرتا تھا، پیپرز لکھتا تھا، پیپرز موجود ہیں، لوگ اس پہ ڈسرٹیشنز کر رہے ہیں. ہمارا سول سروس تو آج کل کچھ نہیں لکھتا. دوسرا، ہمارے سول سروس نے نئی ریت پکڑ لی ہے کہ اب ان کو یہ ڈونر کنسلٹنٹ مل گئے. ٹرمپ کا لاکھ لاکھ شکر، اس نے یو ایس ایڈ ختم کر دیا. میں کہتا ہوں ہم سب کو کوئی دعا کرنی چاہیے، اس پہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے یو ایس ایڈ چلا گیا، یا شاید ہمیں کوئی کالا بکرا ذبح کرنا چاہیے. یہ ان لوگوں نے اب پکڑ لی ہیں باہر کے کنسلٹنٹ، وہ ان کے لیے کام کر دیتے ہیں، یہ آگے لے جاتے ہیں. تو بھائی کسی اور کا ایجنڈا ہے، باہر کا ایجنڈا ہے، ہمارا تو نہیں. یو ایس ایڈ کا ایجنڈا تو اب ٹرمپ نے کلیئر کر دیا کہ وہ تو سی اے کا ایجنڈا تھا. تو یہ بھی ایک عجیب تماشا ہے. تو آپ بتائیے کہ ہمارا کہاں کام ہو رہا ہے. فار ایگزامپل، کون دیکھ رہا ہے کہ جی انرجی سسٹم میں اتنا نقصان ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کیا وہ کہتے ہیں جی وہ ورلڈ بینک دیکھے گا، اے ڈی بی دیکھے گا. بھائی آپ کو کس لیے رکھا ہوا ہے؟ یہ پرابلم اگر سالو نہیں ہو رہا تو قصور کس کا ہے؟ ہاں، جو سیکرٹری انرجی ہے وہ کہتا ہے میں پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہوں، سارا سسٹم میرا ہے، ادھر سے میں گاڑی لوں گا، ادھر سے گھر لوں گا، ادھر سے یہ کروں گا، وہ کروں گا، سب ٹھیک ہے. آج آئی ایم ایف نے کہہ دیا یہ چیز ختم ہونی چاہیے. میرا خیال آپ کو مجھے بھی اس سے سوچنا چاہیے. تو میں اب آپ کو بڑی جلدی سے بتا دوں کہ میں ریفارم پہ کیا کہتا ہوں. پہلی چیز تو ریفارم جو کرنا ہے بڑا مشکل کام ہے. یہ میرا خیال ہے سویلین کوئی پولیٹیشین میں دم ہی نہیں، نہ ہمت ہے کہ وہ اپنی ذات سے اوپر سوچ سکے. یہ ہماری بہت افسوسناک بات ہے کہ ہمیں وہ لیڈر نہیں ملتے جو اپنی ذات سے اوپر سوچے. وہ صرف سوچتے ہیں کہ میرا راج چلے، میری منمانی چلے. یہ کوئی بہت بڑا ہمیں چاہیے
بندے بھی کام کر سکے اپنی ذات سے ہٹ کے، اپنے اپنے مفاد سے ہٹ کے. یہ نہیں کہ کل میں نے جناب تو بڑا ٹی وی پہ ایڈ دینا ہے کہ میرے سے بڑا بندہ ہی کوئی نہیں آیا، میں تو ماشاءاللہ نہیں کیا پر بادشاہ کے بادشاہ نہیں آیا. یہ تو اشتہارات ہیں ہمارے یہاں. اچھا جی، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سول سروس میں کیا ہے، اگر اس کو کرنا ہے تو ایک بہت اچھی، بہت تکڑی، سوچنے والی پالیٹیشن میں سوچنے والی انڈیپینڈنٹ کمیشن ہونی چاہیے. وہ بے شک سال بھر کام کرے. ہاں ارشد صاحب نے کام کیا تھا اور ان کا کام کسی نے نہیں سنا. وہ تو میرے اختلافات ہے بٹ دیٹس ڈفرنٹ. کام تو کیا تھا، اختلافات اپنی جگہ کام کیا تھا انہوں نے، کمیشن رپورٹ بھی دی، پر وہ نہیں کر سکے، نہ کوئی کر سکے. ارشد صاحب کے ساتھ لوگ نہیں ملا سکے. کون کرے گا، کیسے کرے گا، بڑا مشکل سوال ہے، مجھے نہیں پتا. پر یہ ہے کہ لوگوں کی سپورٹ نہیں ہوگی تو کوئی نہیں کر سکتا. جب تک لوگ نہیں مانگیں گے کچھ نہیں ہوگا. تو میں نے کچھ اس پہ لکھا ہے سب اسٹیک پہ. اگر آپ جائیں ندیم سب اسٹیک آپ ڈھونڈیں تو آپ کو مل جائے گا پیپر. میں نے اس پہ چھوٹا سا ایک لکھا ہے آپ کے لیے. ویسے اور بڑے پیپر لکھے ہیں، کتابیں بھی ہیں، وہ آپ کو مل جائیں گی ویب سائٹ پہ، بہت ساری پڑھی ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی 15 رولز چاہیے جو ہمیں سوچیں، پرنسپلس جس پہ ہم سول سروس کا سوچیں گے. وہ کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بڑا چھوٹا سا، بیکاز obviously کوئی سنتا نہیں زیادہ. اگر چاہیں گے تو we must have a debate on this. We must have a big debate. پہلی چیز تو میں یونیفائڈ پے اسکیل ختم کر دینا چاہیے. یونیفائڈ پے اسکیل کیا ہے کہ یہ جو گریڈ 18 19 20 بھٹو صاحب نے سب کو ایک جگہ ملا دیا تھا. گورے نے بھی ایک جگہ نہیں ملایا تھا. بھٹو صاحب سوشلسٹ، انہوں نے سب کو ایک جگہ ملا دیا. اب ڈاکٹر بھی گریڈ 18 19 میں آتا ہے، انجینئر بھی گریڈ 18 19، یونیورسٹی پروفیسر بھی گریڈ 18 19 20 میں آتا ہے. سب سے اوپر گریڈ میں 22 میں پی اے ایس ہوتا ہے، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس. سب کچھ ان کے ہاتھوں میں، سب ان کے نیچے ہیں. تو ڈاکٹر جو ہے وہ گریڈ 20 سے اوپر نہیں جا سکتا، پروفیسر گریڈ 20 سے اوپر نہیں جا سکتا، انجینئر گریڈ 20 سے اوپر نہیں جا سکتا. کئی تو گریڈ 18 19، ایگریکلچرسٹ تو گریڈ 18 19 میں ختم ہو جاتے ہیں. یہ ایک تماشا ختم ہونا چاہیے. ہر کسی کو ان کی مارکیٹ کے لحاظ سے پیسے ملنے چاہیے. نمبر 2، پکی نوکری. یہ جو پکی نوکری کا چرچا ہے نا، کہ آپ نے ایک دفعہ گورنمنٹ میں آ گئے تو آپ کی میت ہی باہر نکلے گی. آپ کے ویسے تو نہیں نکلے گے. آپ کو پکی نوکری ملی ہوئی ہے، آپ کا کوئی ماں کا لال نہیں نکال سکتا. میں حکومت میں جب تھا میں نے کوشش کی 3 4 بندوں کو نکالنے کی. ججوں نے مجھے اتنے ہیرے پھیریوں میں ڈالا. جج کہتے ہیں کہ ان کی پتہ نہیں کیا ہے، ہیومن رائٹ، ان کا گاڈ گیون رائٹ ہے کہ ان کو نوکری سے نکال نہیں سکتے آپ. یہ دفتر آئے نہ آئے، کام کرے نہ کرے، ان کو نوکری نہیں نکال سکتے آپ. تو ہمیں ختم کرنا پڑے گا بھائی. کام آپ خود دیکھیں، کام کی وجہ سے پیسے ملتے ہیں، پرفارمنس پہ پیسے ملتے ہیں. جج کہتے ہیں پرفارمنس کی کوئی ضرورت نہیں، پیسے ان کو دو بس. وہ کام نہیں کرتے، دفتر نہیں آتے، دفتر آ کے گند ڈالتے ہیں، تماشے کرتے ہیں. پر ان کو تنخواہ ملے گی. تنخواہ کب تک ملے گی جب تک وہ زندہ ہے. مطلب 60 تک تنخواہ ملے گی، اس کے بعد پینشن ملے گی. اور جو فیوریٹس ہیں ان کو پینشن کے بعد ایک اور نوکری بھی مل جائے گی. ان نہیں ملے گی تو ان کے جو فیوریٹ لینڈرز ہیں، ورلڈ بینک، اے ڈی بی، ڈیفیڈ وغیرہ، وہ پیسے دے دیں گے. پھر ان کو پلاٹس بھی مل جائیں گے، پھر ان کو اور چیزیں مل جائیں گی، بورڈ ممبرشپس مل جائیں گی. بورڈ ممبرشپس آپ کو مجھے نہیں ملیں گی، ان کو مل جائیں گی. یہ سب کھنچے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ سب ختم کر دو، کوٹھیاں بھی ان سے لے لو، ان سے گاڑیاں بھی لے لو، ان سے سب کچھ لے لو جیسے باقی دنیا میں. باقی دنیا میں کہیں گاڑی گھر نہیں. گورے لینڈ میں بھی وہ گاڑی گھر نہیں دیتے. وہ ایک تنخواہ دیتے ہیں، اچھی تنخواہ دیتے ہیں، ضرور اچھی تنخواہ لیں، پر اچھی تنخواہ کے بعد وہ کام کرے پورا. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور یہ بھی ہے کہ جب وہ کام نہیں کریں نکل جائیں. یہ بھی ہے جب ان کی پروموشن نہیں ہو سکتی تو وہ نکل جائیں، یہ نہ بیٹھے رہے. جیسے کہ میں آئی ایم ایف پہ کام کرتا رہا تھا، وہاں رول تھا کہ آپ کی پروموشن نہیں ہوتی نکل جائیں. آپ کی اگر یہ نہیں ہوتی، وہ کیا کہتے ہیں، موبلٹی نہیں ہوتی، آپ کہیں اور نہیں جا سکتے تو نکل جائیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. دوسری بات، پالیٹیشین کے ہاتھوں سے ٹرانسفر کا رائٹ نکال دیں. ٹرانسفر کسی کو نہیں کر سکتے، یہ ٹرانسفر بات ہی غلط ہے. نکالنا ہے نکالیں، ٹرانسفر نہیں کر سکتے، اپوائنٹ بھی نہیں کر سکتے. آپ کے پاس اب رائٹ ہے، آپ منسٹر لاتے ہیں، اپوائنٹ کریں، آپ اپنے وہ ایڈوائزر لاتے ہیں، لیں. بٹ یہ نہیں کہ آپ اپوائنٹ کریں گے. آپ کے طریقہ کار ہے اپوائنٹ کرنے کے، اور پرائم منسٹر کے ہاتھ میں کوئی بندے کے اپوائنٹمنٹ نہیں ہے. جس وقت سب ہاتھ ہے. اس پہ بھی میں ایک ویڈیو کروں.
یہ ہمارا بہت موٹا موٹا ایک ریفارم پیکج ہے، اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. تو آج میرا خیال یہ بہت لمبا ہو گیا، ادھر چھوڑ دیتا ہوں، پر اس کو میں ڈیولپ کروں گا آگے آئیڈیا. اگر آپ لوگ اس کو دیکھیں گے، اس پہ ڈیبیٹ کریں گے، تو میں ضرور ڈیولپ کروں. آپ کے تعاون آپ کے شوق پہ ڈیپینڈ کرے گا. سیا سوشل اکنامک انسائٹس اینڈ انالیٹکس سے ندیم الحق آپ کے ساتھ تھا، اینڈ آپ کو انشاءاللہ ایسی چیزیں دیتے رہیں گے. اگر آپ سبسکرائب کریں گے، اگر آپ سبسٹیک پہ سبسکرائب کریں گے، ٹویٹر پہ میرا ہینڈل ہے ندیم حق، وہ آ جائیں. ٹویٹر پہ سیالٹکس بھی ہے، @سیالٹکس، وہ آ جائیں. پلیز فالو کریں، پلیز ڈیبیٹ بڑھائیں. جس ملک میں ڈیبیٹ ہوتی ہے وہاں چینج آتا ہے. جس ملک میں چینج آتا ہے وہاں ترقی ہوتی ہے. 2025 میں ہم فرسودہ نظام لے کے یہیں کے یہیں رہ جائیں گے، بلکہ یہاں کے بھی نہیں رہیں گے، پیچھے سے پیچھے چلے جائیں گے. بہت شکریہ. خدا حافظ.